بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ مضمون اسلامی تمدن اور سیاسی نظام کے چند بنیادی اصول۔ مطلب مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، یعنی جو چیز جس کو ملنی چاہیے اسی کے حوالے کرو، چاہے امانت رکھنے والے کی امانت ہو یا وارث کا حق ہو یا صلاحیت کے متناسب کام یا عہدہ ہو۔ غرض جو جس امانت کا اہل ہے وہ اسی کو ملنا چاہیے۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسروں کی اطاعت اسی صورت میں کرنی چاہیے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مد مقابل نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت خدا ہی کی اطاعت کی عملی صورت ہے۔ اولو الامر کی اطاعت کرو جو مسلمان ہو۔ اگر باہم کسی معاملے میں نزاع واقع ہو تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو اور وہاں سے جو فیصلہ ہو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ ان اصولوں پر عمل کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے اور اسی سے عاقبت بھی درست ہوتی ہے۔